الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آپ بھائیوں کے سامنے آج انشاءاللہ تعالی تیسرے سپارے کی مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے اندر تو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انبیاء کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کچھ فضیلتیں رکھی ہیں۔ بعض انبیاء کو بعض دوسرے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، بعض کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزے دیے ہیں۔ مثلا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ معجزے دیے کہ وہ پرندوں کی زبان اور ان کی گفتگو سمجھتے تھے۔ تو یہ خبر دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ فضیلت کو آپ اس اعتبار سے سمجھیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اجمالی اور عمومی فضیلت اور ایک ہے جزوی فضیلت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اور اجمالاً تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ البتہ جزوی اعتبار سے بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے دیے ہیں اور ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی۔ اسی طرح بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے معجزے دیے تھے وہ ان کے وقت کے ساتھ محدود تھے، یعنی جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو وہ معجزے بھی چلے گئے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا ہے قرآن کریم کی شکل میں، یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ یہ بہت بڑا عظیم معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمالی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے تمام انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اب بعض روایتوں میں آپ یہ بات بھی پڑھیں گے اور سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔ تو اس کا پھر مطلب کیا ہوگا یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جہاں تک بعض کو بعض پر فضیلت کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلتیں دی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے موسیٰ پر یا یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری فضیلت اس اعتبار سے بیان کریں کہ جس سے کسی دوسرے نبی کی تحقیر ثابت ہو رہی ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ عام معمول میں ہر نبی کی فضیلت بیان ہو سکتی ہے، لیکن کسی نبی کی اس انداز سے فضیلت کو اور شان اور رفعت کو بیان کرنا کہ جس سے دوسرے نبی کی تحقیر کا پہلو سامنے آتا ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کا یہ معنی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ پر، مجھے یونس پر فضیلت نہ دو۔ اور بعض اہل علم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اس کا معنی نبی علیہ السلام تو سید البشر ہیں، آدم کی ساری اولاد کے سردار ہیں، لیکن جہاں آپ نے کہا مجھے فضیلت نہ دو، اس کا معنی یہ ہے
یہ کسر نفسی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ آپ ہیں صاحب فضیلت سارے انبیاء پر، ساری انسانیت پر، ساری مخلوق پر، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ مجھے فضیلت نہ دو، یہ آپ کی عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ آپ کی تواضع ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ یہ آیت آیت الکرسی کے نام سے مشہور بھی ہے اور موسوم بھی ہے۔ تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بہت ساری فضیلتیں ثابت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، صحیح روایت موجود ہے، تو فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ اس کی موت ہے۔ اس آیت الکرسی کی فضیلت ہے، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ صبح اس کو پڑھ لیتے ہیں تو شام تک، اور شام کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ صبح تک شیطان بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ آپ پر مسلسل آپ کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ جیسا کہ ابو ہریرہ صدقات کے مال پر نگرانی کر رہے تھے، اور انہوں نے اس مال کو چرانے والے شیطان کو پہلے دن بھی پکڑا، دوسرے دن بھی پکڑا، منت سماجت کر کے وہ چھوٹ گیا، تو تیسرے دن جب پکڑا تو اس نے کہا میں اب تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تو کہنے لگا میں تمہیں ایک ایسی بات سکھا جاتا ہوں، اگر تو وہ کر لے گا، ایسے کلمات سکھا جاتا ہوں، اگر وہ تو پڑھ لے گا تو مسلسل آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران قائم رہے گا۔ اور اس نے جو بات سکھائی وہ یہی آیت الکرسی تھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ابو ہریرہ سے پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، یا فرمایا ابو ہریرہ وہ آپ کے قیدی کا کیا بنا؟ فرمایا اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ کلمات سنا دیے۔ فرمایا تھا تو جھوٹا، ہے تو جھوٹا، لیکن بات سچی کر گیا ہے، تو جانتا یہ کون تھا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا ذاک شیطان، یہ شیطان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پڑھنے کے فائدے میں سے ایک بڑا فائدہ کہ شیطان کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں رہتا ہے، اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کی زبانی کہلوائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اعتماد اور یقین اور بڑھ جائے کہ جو شیطان ہتھ گنڈے کرتا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے ہتھ گنڈے، میری شرارتیں اس وقت کارگر ثابت نہیں ہوتی جب کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ لے، یہ خود کہہ رہا ہے وہ۔ تو ہمیں یہ بھی رات کو پڑھ کر سونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم شیطان کے حملوں سے بچے رہیں اور اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو المنذر سے پوچھا، صحابی ابی بن کعب، فرمایا ایو آیت اعظم فی القرآن، فرمایا اے ابو المنذر، قرآن میں سب سے بڑی آیت، عظیم آیت کون سی ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ فرمایا بتا، عجب، جواب دے۔ تو کہنے لگا اعظم آیہ فی القرآن آیت الکرسی، فرمایا قرآن میں سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ یا ابا المنذر، آپ کا علم آپ کو مبارک ہو۔ سینے پہ آپ نے ہاتھ مارا اور فرمایا آپ کا علم آپ کو مبارک ہو۔ کیوں؟
اس آیت میں اللہ تعالی کی توحید کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالی کی توحید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی 11 صفات کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے تعارف میں 11 صفات بیان ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالی کی 5 صفتیں بیان ہوئی ہیں، تو تعارف کے طور پر تو سورۃ اخلاص 16 قرآن یعنی 10 پارے تلاوت کرنے کا اجر ملتا ہے جو شخص ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ لیکن سب سے عظیم آیت الکرسی، اس لیے کہ اس میں 11 اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر وضاحت کے طور پر صفتیں بیان کی ہیں، 11۔ اس وجہ سے یہ آیت بڑی عظیم ہے، اور اس صفات کو جاننے والا، اللہ تعالیٰ کے تعارف، اس کی صفات کو جاننے والا، وہ بڑا مبارک باد شخص ہے، مبارک بادی کے لائق ہے وہ شخص جس کے اندر یہ معرفت موجود ہو، اللہ کی معرفت۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ حی ہے، نمبر 1 زندہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، الحی لا یموت، والجن والانس یموتون، اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے، اور اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو زندہ رہے اور اس موت نہ آئے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہوئی، وہ معبود بننے کا حقدار ہے۔ القیوم، القائم بنفسہ ہی، تو قائم رہنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم دنیا میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے کتنی چیزوں کے محتاج ہیں، پانی کے محتاج ہیں، زمین کے محتاج ہیں، روشنی کے محتاج ہیں، ہوا کے محتاج ہیں، حتیٰ کہ دنیا میں قائم رہنے کے لیے ایک شخص، وہ تو بیچارہ بول و براز، پیشاب پخانہ وہ نہیں روک سکتا، بھوک نہیں روک سکتا، پیاس نہیں روک سکتا۔ یہ بتایا کہ جو شخص اپنی ذات کو قائم رکھنے میں دوسری چیزوں کا محتاج ہے، وہ اس کائنات میں کبھی بھی معبود بننے کا حقدار نہیں ہے۔ القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی۔ تو یہ بھی ایسی صفتیں، نیند آ جانا یہ مغلوبیت ہے، اور ہمارے جسموں پر نیند طاری ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی پہنچا ہوا، کوئی پہنچی ہوئی سرکار اور مرشدہ، تو اس کو بھی آپ 2 دن کے لیے ہاتھ میں 2 پیالے دے دیں اور 2 راتوں کے لیے اس کو کھڑا کر دیں، وہ سوئے نہ، دیکھیں کیا حال ہوتا ہے۔ تیرا رب ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے۔ آسمانوں کا مالک، آسمان بہت عظیم مخلوق، ایک آسمان 500 سال کی مسافت موٹا، پھر اگلا آسمان، پھر بیچ میں فاصلہ، یہ سارا سلسلہ، اس کا مالک کون ہے؟ زمین، اس کا مالک اللہ تعالی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کے حق میں سفارش کے طور پر زبان کھول سکے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا روب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات پر گرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر اس کائنات کا باروب سلطان ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن فرشتے اور جبرائیل جیسے عظیم فرشتے بھی اللہ کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے،
اور وہ بھی اللہ سے لا یتکلمون، اللہ سے بات نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم کی اس میں بات ہوئی، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے جتنا بھی جس کے پاس علم ہے وہ محدود سا علم ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر سے سیکھنے گئے تو پتہ نہیں تھا بہت ساری چیزوں کا، اور خضر نے بھی موسیٰ سے کہا، جب ایک چڑیا نے سمندر سے پانی لیا ایک چونچ میں، تو خضر نے موسیٰ سے کہا ہمارے پاس اتنا علم ہے جتنا اس سمندر سے چڑیا نے چونچ میں پانی لیا ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارے پاس اتنا علم ہے، باقی یہ پورا سمندر۔ اللہ اکبر، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ تو یہ آیت الکرسی، یہ سارے دلائل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا اس میں بھی تذکرہ ہے، کرسی سے مراد کرسی ہی ہے، کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، اور عرش سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کا عرش ہی ہے، کچھ لوگ اس عرش کا بھی انکار کرتے ہیں، کرسی کی تعویل کرتے ہیں کہ کرسی سے مراد قدرت ہے اور کرسی سے مراد یہ ہے اور وہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ خرچ کرنے میں دو باتوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے جو قرآن کریم نے یہاں بیان کیا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کریں، ریاکاری نہ کریں، اس میں دکھلاوا نہ کریں، ورنہ یہ خرچ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع ہو گیا، قبول نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد جس پر آپ نے خرچ کیا ہے اس پر آپ احسان نہ جتائیں۔ کچھ لوگ خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں، جس پر خرچ کیا ہے اگر وہ اس کے احترام اور اس کے معاملات میں کوئی کمی کوتاہی کر دے تو یہ اس پر بھڑک اٹھتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اچھا، جس پر خرچ کرتے ہیں بعض دفعہ ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیا، گھٹیا سمجھا، اس پر اپنا آرڈر چلایا، اس نے کسی کام میں تھوڑی بہت ہی کوتاہی کر دی تو بہت زیادہ اس پر سیخ پا ہو گیا، اس کے پاس گیا اور اس نے اس کی شخصیت کے مطابق اس کو پروٹوکول نہیں دیا تو یہ ناراض ہو گیا۔ یہ سب اپنے صدقات کو ضائع کرنے والی باتیں ہیں۔ خرچ کریں اور اللہ کو خوش کریں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور تم سے تو شکریہ کے الفاظ بھی ہم سننا نہیں چاہتے۔ تو ہم بعض دفعہ خرچ کرتے ہیں اور احسان جتلاتے ہیں، افراط تفریط ہے۔ اپنی خوشامد نہ ہو جن پر خرچ کیا ہے، اگر وہ ہماری خوشامد نہ کریں تو ہم دوبارہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ جس پر آپ نے خرچ کیا اس کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے تو آپ نے اس کا خرچ نہیں روکنا۔ اللہ اکبر۔ تو دو باتیں بڑی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے ساتھ کہی ہیں کہ اپنے خرچ کو ضائع نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ ایک تو وہ شخص جو اپنا تہمد لٹکاتا ہے، یعنی اپنی شلوار پیجامہ جو مرد اپنے ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا۔ ایک وہ شخص ہے جو احسان کرتا ہے کسی پر اور پھر احسان جتلاتا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا۔ لہذا جو خرچ کرتے اخلاص کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے مال کو 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اسی ضمن میں رغبت دلائی کہ ایسے لوگوں پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم کھائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی فضیلت بہت بیان کی۔ نبی اسلام فرماتے ہیں ہر روز وہ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے، اللہم آتے منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کے پیچھے اور بھیج دے، وآت ممسکا تلفا، اور اللہ جو یا اللہ خرچ نہیں کرتا اس کا مال برباد کر دے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے. اصل میں یہ خیر کا پہلو ہے سارے، مال خرچ کرنا، قربانی دینا، مسکینوں کو دینا، بیواؤں کو دینا، اللہ کے بندوں کو دینا، فی سبیل اللہ میں دینا، یہ سارے خیر کے پہلو ہیں. تو خیر لائے گی نا، مال خرچ کریں گے خیر بڑھے گی. اور اس کے مقابلے میں اگلا جو چیپٹر ہے وہ بڑا شدید ہے، وہ ہے سود کا. اللہ نے خرچ کے ساتھ ساتھ سود کا تذکرہ کیا. سود خور میں مال کی ہرس ہوتی ہے، انسانیت کی محبت نہیں ہوتی، اثار نہیں ہوتا. سود خور آدمی کو صرف مال چاہیے ہوتا ہے، اور جس کو سود دیتا ہے اس کے دل میں بھی نفرت ہی ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی. وہ بڑی مجبوری میں پیسہ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ دونوں لوگ اس لیے لعنت کے مستحق ہیں جو سود کھاتے ہیں، دیتے ہیں، لیتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں. یہ لعنت کے مستحق ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خرچ کے ساتھ ساتھ سود کا تذکرہ کیا، چونکہ سود بخل ہے، کمینگی ہے. سود کھانے والے کے بارے کا قبر سے ایسے نکلے گا جیسے دنیا میں کسی شخص کو جن کا دورہ پڑا ہو، وہ پاگل ہو جائے، تو سود خور قبر سے پاگل بن کے نکلے گا. اللہ اکبر. سود اسی طرح سود خور گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں مجبوریاں، کیا کریں، سیونگ اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں، اچھا قومی بچت میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، اماں ریٹائر ہوئی ہے، ابا ریٹائر ہوا ہے، اب تنخواہ تو پیچھے سے آنی نہیں ہے، اب کیا کریں گے، قومی بچت میں رکھ دیں گے، اس جو پیسے ایکسٹرا سود کے ملیں گے اسی سے ہم گھر چلائیں گے، اور باقی پیسے بچے ہوئے، عمر 60 سال ہو گئی ہے، پتہ نہیں 2-3 سال جینا ہے. لیکن اس بیچارے کو دولت کی محبت یہ ہے، ابھی بھی قومی بچت میں اس کے پیسے پڑے ہوئے، ہڈیاں کیڑے مکوڑے کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں آگے، اور یہ ابھی تک کہتا ہے گھر کیسے چلاؤں گا. یہ محترم مسلمان بھائیوں، یہ لالچ میں سود خوری کے سلسلے اس سے بعد آ جائیں، بہت بڑا گناہ ہے، لعنت کا عمل ہے. 1 درہم سود کا 36 بار بدکاری کرنے سے بدتر ہے 1 درہم سود کا کھانا. اللہ تعالیٰ نے بڑی مذمت بیان کی ہے. قبر سے پاگل بن کے نکلے گا سود خور. اور سود سے مال بڑھتا بھی نہیں ہے. زہری آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں مال بڑھتا ہے، لیکن حقیقت میں مال بڑھتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الروم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. سورۃ الروم آیت نمبر 39. فرمایا جو تم لوگوں سے سود لیتے دیتے ہو تاکہ اپنا مال بڑھا لو لوگوں کے مالوں سے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کیا نہیں بڑھے گا. سود خور کی زندگی ذلیل ترین زندگی ہوتی ہے. پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ چین نہیں ملتا، اس کی معیشت تنگ ہی رہتی ہے. پھر اگلا مرحلہ یہ ہے، یہ تجربے کی بات ہے، کہ اولاد میں بھی کوئی خیر بھلائی نہیں ہوتی. اولاد لڑی رہتی ہے، فتنوں میں مبتلا رہتی ہے، بیماریوں میں مبتلا رہتی ہے، کیونکہ سود سے آپ نے اسلامی اخوت کو پارا پارا کرنا ہے. جب مال اور دولت کی محبت ہوگی تو اسلامی اخوت قائم نہیں رہتی. پھر سود کا نظام اگر آپ قائم کریں تو قرآن کہتا ہے یہ بڑھے گا نہیں، کم ہوگا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم زکوٰۃ کا نظام چلاتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، حالانکہ یہاں زکوٰۃ دے رہا ہے لیکن اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ ڈبل کر رہا ہے اپنے مال کو. یہاں مال جا رہا ہے، ڈبل ہو رہا ہے، وہاں سے سود کا مال آ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے برباد ہو رہا ہے. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سود یاد رکھیں، جب سود کا نظام چلے گا تو سود میں دولت کا رخ غریب سے امیر کی طرف ہوتا ہے، اور جب ساری دولت امیر کے پاس آ جائے گی تو امیر کی فیکٹری کیسے چلے گی،
امیر کا کاروبار کیسے؟ غریب کے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور غریب زیادہ ہیں. جب ان کی قوت خرید ختم ہو جائے گی تو فیکٹری آپ کی کیسے چلے گی؟ بند پڑی ہے نا. بھی ہم نے قرضے لیے ہوئے، انشورنس کرائی ہوئی، بدن کے ایک ایک حصے کی انشورنس، توکل کے منافی سلسلے، بیمے کرائے ہوئے ہیں، اولاد کے، بچوں کے، فیکٹری کے، گاڑی کے. یہ محترم بھائیوں، یہ مصیبتیں اپنے گلے میں ڈالی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے کاروباروں کو تالے لگا کے بیٹھے ہوئے. اگر زکاتوں کا نظام چلتا، صدقات کا نظام چلتا، تو پھر صدقات کے نظام میں دولت کا رخ امیر سے غریب کی طرف ہوتا ہے، اور جب غریب کو پیسہ ملتا ہے تو وہ ضروریات زندگی خریدتا ہے. جب وہ خریدتا ہے تو اس کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، امیر کی فیکٹریاں چلتی ہیں. تو محترم بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں خوشحالیاں آئیں تو صدقات کے نظام کو آگے بڑھائیں اور سود کے نظاموں سے کنارہ کشی اختیار کریں، جان چھڑائیں. اگلی آخری آیت میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کہا ہے. سورۃ فاتحہ کو اور سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو نور کہا ہے. جو شخص اسے صبح پڑھتا ہے شام تک کافی ہے، یعنی اگر اذکار نہیں کر سکا، اشراق نہیں پڑھ سکا تو کافی ہے. یہ معنی بھی ہے جو شام کو پڑھ لے صبح تک کافی ہے، یعنی اگر رات کو تہجد نہیں پڑھ سکا تو تہجد کے لیے اس کو کافی ہو جائیں گی. صبح میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے اور شام کو بھی، مغرب کے وقت بھی آمن الرسول بما انزل، ان دو آیات کو پڑھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.